اچھا، اب یہاں پر ہم بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کی بات آتی تو یہ جو بدوی عرب ہیں ان کے اندر تو ہم نے قرآن میں پڑھ لیا ہے، سورہ توبہ میں بھی پڑھا کہ یہ نفاق میں بہت ہی طاق تھے، بہت زیادہ نفاق ان کے اندر بھرا ہوا تھا. جہالت ہے نا، لا علمی جو ہے انسان کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے. تو یہ ظاہر جاہل تھے، بدوی تھے، گاؤں میں رہتے تھے، ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی. تو آج آپ سوچیں کہ اگر کوئی بہت ہی کینٹ کے ایریے میں اور بہت ہی ایلیٹ کوئی ڈیفنس کے ایریے میں رہتا ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ کوئی ویسٹ میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، آسٹریلیا میں رہتا ہے، نیوزی لینڈ میں رہتا ہے، آپ نام سنیں نا، کتنے اٹریکٹیو نام ہے نا، یعنی ہائی فائی نام اور سپر پاورز ہیں سارے. ڈینمارک ہو گیا، یا آپ سمجھ لیجئے کہ نیدرلینڈ ہو گیا، فرانس ہو گیا، تو یہ جو جرمنی ہو گیا. تو اگر آج وہ قرآن سے لابلد ہیں اور اللہ کے کلام سے نابلد ہیں، یعنی ان کو اس کا علم نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان سے بڑھ کے وہ جاہل کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کسی پوش ایریے میں کیوں نہ رہتا ہو، کسی بہت ہی ترقی یافتہ ملک میں کیوں نہ رہتا ہو جس کا بڑا نام ہے، لیکن اللہ کی نظر میں جو ہے وہ جاہل ہے. اور جب انسان کے اندر اللہ کے کلام کے حوالے سے جہالت ہوتی ہے، یعنی اس کو قرآن کا علم نہیں ہوتا، جس کو سمپلی آپ قرآن الٹریٹ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اور یہاں پہ ریزن بتایا جا رہے ہیں نفاق کا. اور وہ ریزن یہ ہے کہ جب ان کو جہاد کی کال آتی تو یہ کہا کرتے تھے شغلتنا اموالنا واہلونا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ہمارے مال اور ہمارے بال بچے، یعنی بیوی کو کہتے ہیں، ان کی فکر نے ہمیں مشغول کر رکھا ہے، تو آپ ہمارے لیے مغفرت کر دیجیے کہ دعا کیجیے. کیا مراد ہے کہ دیکھیں بھائی، ہم تو بڑے بزی لوگ ہیں، ہمیں تو پیسہ کمانا ہے، گھر چلانے، ہم آپ کی طرح بیکار فارغ تو نہیں ہیں کہ جہاد پہ چلے جائیں. تو ہمیں تو اپنے گھر والوں کو کھانا کھلانا ہے، روزی کا دیکھنا ہے، تو آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگ لیجئے اور ہماری طرف سے معذرت کو قبول کیجئے. گویا بڑا ہی آسان سا یہ کام ہے.